الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم صيام سنة وقيام كل ليلة قيام سنة وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة فلا يقربن شعرا ولا ظفرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قربانی اسلام میں شعائر اسلام میں سے ہے، یعنی یہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں سب کے یہاں کچھ نہ کچھ قربانی کا تصور ہے۔ اسلام میں بھی قربانی کا تصور ہے، اور قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرے، اللہ کے راستے میں اسے لگائے، اور یہ اصل دل کی چاہت سے ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں جس طرح کا داعیہ ہوگا اور جس طرح کا جذبہ ہوگا اور اللہ سے جتنا تعلق اور لگاؤ ہوگا تو وہ اپنے محبوب مال و متاع کو اللہ کے راستے میں قربان کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کو جس سے تعلق ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے، اور اگر تعلق نہ ہو اور کرنا پڑے تو آدمی اسے ٹال دیتا ہے کہ کسی طریقے سے ہو جاوے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ منافقین جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے کھڑے ہونے کی جو حالت ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو سستی آ رہی ہے، نماز میں جمائی لے رہا ہے، ادھر ادھر جسم کو حرکت دے رہا ہے۔ ان کو پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے ان کا، بلکہ یہ ٹال رہے ہیں، اور اس نماز میں بھی آ کر کے یہ اللہ کا ذکر وکر نہیں کرتے، چاروں طرف ادھر ادھر دھیان رہتا ہے ان کا کہ کب جلدی امام صاحب سے چھٹی ملے گا اور اپنے کام میں جائیں۔ تو یہ ہوا ٹالنا۔ تو قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی دل کی عمدہ کیفیت کے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے فطیبوا بہا نفسا، کہ خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ آدمی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرے۔ اور یہ حقیقت میں
اس قربانی کی نقل ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا. تو اب ظاہر ہے کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کے تئیں کیا محبت کا جذبہ ہوگا، اور وہ بھی وہ بیٹا جو بڑھاپے کی عمر میں ملا، ایک لوتا بیٹا ہے کہہ لیجئے، اور اسے قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ایک تو باپ بیٹے کا تعلق، پھر ایک لوتا ہونے کی بات، اور پھر اتنی عمر کے بعد، تو یہ بہت سارے محبت کے اسباب جمع ہو گئے ہیں. یعنی دنیا میں اگر کہا جاوے تو بیٹے سے بڑھ کر کے شاید کسی کو محبت نہیں ہوتی کسی دوسرے سے. سب سے زیادہ اگر محبت ہوتی ہے تو بیٹے سے ہوتی ہے، یعنی اپنے بچے سے. بیٹے کا مطلب ہی نہیں کہ بیٹا ہی سے بیٹی سے نہیں. اور آج کل ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ بیٹے سے آمدنی ہے، بیٹے سے کچھ آمدنی بلکہ دینا پڑتا ہے، لیکن ہم تو اسے الٹا سمجھتے ہیں کہ جس کا بیٹا اس کو زیادہ پریشانی کہ گھر خرید کے دینا پڑے گا، اور بیٹی کو تو چلو کوئی مولانا صاحب پھنسے تو نکاح وکاح کروا دیا، چپ چاپ لے کے چلا گیا، نہ کوئی حرجہ، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی چرچا، اطمینان سے کام ہو گیا. اس لیے بیٹی رحمت ہے، ہر اعتبار سے رحمت ہے، خرچے کے اعتبار سے بھی رحمت ہے. گو کہ اسے بوجھ سمجھا جا رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ معاشرے میں بھی بیٹی رحمت ہی رحمت ہے. خیر، بات دوسری طرف جائے گی. تو یہ جذبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو جذبہ ہو سکتا تھا اسی جذبے کی نقل ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ جذبہ، وہ کیفیت اور وہ لگن اور اللہ سے وہ تعلق پیدا ہوتا ہے یا نہیں. ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ آیا دکھاوا، ریا، اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں بڑا بننے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ خیرات دکھانے کے لیے کیا اس نے شرک کیا. تو اخلاص سے کسی کام کا نہ کرنا یہ بھی شرک ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ایک دم ٹھیک رکھیں گے. خدا نخواستہ 7 حصے داروں میں سے کسی کی بھی نیت صرف گوشت کھانے کی ہوئی یا بدنامی سے بچنے کی ہوئی تو سارے کی قربانی اکارت جائے گی. اس لیے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرے کہ آدمی جب دے ہی رہا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو قربانی کے ایام ہیں، ان قربانی کے سارے ایام تو ویسے بڑے فضیلت والے ہیں، بڑے فضیلت والے ہیں. یہ 3 دن فضیلت والے بہت ہیں، اور یہ جو 10 دن ہیں عشر ذی الحجہ یہ بھی بڑی فضیلت والے ہیں. اور قربانی کے دنوں میں ویسے جو بھی انسان عمل کرے گا، نیک کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کریں گے، اس پر بڑا اجر و ثواب دیں گے. لیکن نحر یعنی قربانی اور اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنے سے بڑھ کر کے کوئی اور عمل نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی زمین پر خون کے گرنے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں. لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ تم کس خیال سے اور کس کیفیت سے اور کس لگن سے تم اس قربانی کو کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی تو صرف یہ دیکھتے ہیں اللہ کو گوشت اور خون کی کیا ضرورت ہے. ویسے ان 10 دنوں کی جو روایت ہے اس میں کافی فضیلت آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنی عبادت ان 10 دنوں میں زیادہ پسند ہے. اور آگے فرمایا کہ اس کا ہر دن کا روزہ، یعنی پہلے ذی الحجہ سے جو شروع ہوتا ہے، ہر دن کا روزہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 1 سال کا مکمل روزہ رکھا. اور ہر رات کی عبادت ایسی ہے جیسا کہ پورے سال اس نے رات بھر جاگ کر کے عبادت کی. یہ حدیث میں. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے، اچھا عمل ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں، تو اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی پسندیدہ ہے اور بہت ہی محبوب ہے. اس لیے کہ آدمی کو چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ کی خصوصی عبادت کیا کرے، اللہ کی طرف متوجہ رہے. اور خاص طور سے عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ
90 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو مجھے اللہ سے امید ہے اور میں اللہ کے سلسلے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ بھی 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے اور آئندہ کے 1 سال کے بھی گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ یہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ تو جن کو ان دنوں میں توفیق نہ ملے یا کوئی عذر ہو تو آدمی کوشش کرے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھ لے۔ اس کے بعد ایام النحر میں روزہ ہے ہی نہیں، ان دنوں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایام تشریق کے یہ 4 دن ہوتے ہیں اور ایک عید الفطر ہے، گویا سال میں 5 دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آدمی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اسلام اسی کا نام ہے کہ جب کرنے کو کہا جائے تو کرنا عبادت ہے، نہ کرنے کو کہا جائے تو نہ کرنا عبادت ہے۔ اپنے من سے کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ وقت خاص ہے ایک نماز پڑھنے کا، بے وقت آدمی نماز پڑھے گا تو الٹا گناہ ہوگا۔ سورج نکلتے ہوئے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ بھائی نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن اس حکم کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہو جو حکم دیا گیا ہے، اس لیے غلط ہوا۔ لہذا اپنی منمانی کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو اور اس میں سال کا گزرنا اور مال کا بڑھنے والا ہونا، یہ دونوں چیزیں شرط نہیں ہیں۔ لہذا قربانی کی جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں کبھی بھی کوئی آدمی صاحب نصاب بن جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں اس پیسے پر، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی سونا چاندی یا روپیے پیسے کی شکل میں ہو، نہیں۔ کوئی ایسی جائیداد آ گئی آپ کے پاس کہ جو جائیداد ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، بال بچوں کے خرچے سے اور اپنی ضرورت سے زائد ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو فقہاء نے یہی فرمایا ہے کہ ضرورت اصلیہ سے زائد اگر اس کے پاس مال ہو اور وہ نصاب کے بقدر کو پہنچتا ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور ضرورت اصلیہ کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی کا جو اپنے اخراجات ہیں یا اپنے استعمال کی جو چیزیں ہیں اور اہل و عیال کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، ضرورت کی جو چیزیں ہیں، اس سے زائد ہو، ان کے خرچے سے زائد ہو اور وہ نصاب کو پہنچتا ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ جو شخص نصاب کا مالک ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ بہت سارے لوگ مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے نام سے قربانی کرنا چاہیے، اس کے نام سے واجب ہے۔ ہاں اس جذبے کے تحت مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرے تو اچھی بات ہے کہ آدمی کیا کرے، جو مرحومین ہیں، والدین ہیں یا کوئی اور عزیز و اقارب ہوں کوئی، تو ان کی طرف سے آدمی قربانی کرے۔ لیکن اس سلسلے میں 1-2 بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی مرنے والے شخص نے وصیت کی ہو کہ اب تو مجھے موقع نہیں مل رہا ہے اور میرا انتقال ہو رہا ہے، میرے مرنے کے بعد تم لوگ میری طرف سے قربانی کر دینا، یہ ورثاء کو وصیت کر کے گیا اور ثلث مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، اس مال سے جانور خرید کر کے قربانی کی گئی اس مردے کی طرف سے، تو یہ وصیت والی قربانی کہلاتی ہے۔ اس قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ ورثہ اس کو نہیں کھائیں گے، مالدار اسے نہیں کھائیں گے، بلکہ سارا کا سارا گوشت فقراء کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی بلکہ آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا آپ اپنی قربانی کے گوشت میں تصرف کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ تصرف کریں گے، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ دوسری قسم قربانی کی ہوتی ہے نظر، کہ کسی نے نظر مانی ہو کہ اللہ نے اگر میرا فلاں کام کروا دیا تو
میں اللہ واسطے قربانی کے دنوں میں قربانی کروں گا، ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے اگر وہ کام ہو گیا، اس نے نظر مانی۔ اس نظر کی قربانی کے سلسلے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت فقراء میں تقسیم کر دے، نہ خود کھائے، نہ اہل و عیال کو کھلائے، اور نہ کسی مالدار کو ہدیتاً دے، بلکہ سارا کا سارا فقراء کا حق ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے کھا لیا تو معلوم نہیں تھا مسئلہ، تو جتنا کھایا ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت نکال کر کے صدقہ کرے۔ اور عام طور سے جو آپ قربانی کرتے ہیں، جو اپنی طرف سے کرتے ہیں یا مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں جن میں ان کی کوئی وصیت نہیں ہے اور ان کے مال سے قربانی نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کو پورے طور پر اختیار ہے۔ اگر آپ کو پورے گوشت کی ضرورت ہے کہ میرے اہل و عیال بہت لمبے چوڑے ہیں اور پھر مجھ کو ہی ادھر ادھر سے پھر ضرورت پیش آ جائے گی اور ہم کہاں سے لائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ خود ہی پورے گوشت کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء و مساکین کے لیے رکھے، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح گوشت کو، وہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے، یہ بہت اہم ہے، چونکہ یہاں لوگ اپنے طور پر ذبح کرتے ہیں، تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ جو 4 رگیں ہیں وہ چاروں رگیں کٹیں، کم از کم 3 رگ کٹنی چاہیے۔ جو 2 شہرگ ہے اور ایک کھانے کی نالی ہے اور ایک سانس کی نالی ہے، یہ چاروں رگیں کٹنی چاہیے، ان میں سے کم از کم 3 رگ کٹے۔ اگر 3 رگ سے کم کٹی اور اس نے چاقو ہٹا دیا، پھر کسی دوسرے نے اس میں ہاتھ لگایا اور بسم اللہ نہیں پڑھی، تو وہ جانور مردار ہو گیا۔ حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ جو شخص ذبح کرنے والے کا تعاون کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیے ہوئے ہے، اسے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ لہذا اس کا خاص خیال رہے اور اپنے قصائی کو آپ سنبھال دیں کہ بھئی تم بھی بسم اللہ پڑھ لو۔ جانوروں میں جو حلال جانور ہیں، حرام جانور تو حرامی جانور ہیں، لیکن جو جانور حلال ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور علامہ شامی نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت مجاہد کے حوالے سے مرسلن روایت ہوگی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے دم مسفوح۔ دم مسفوح کا مطلب ہوا بہنے والا خون، جسے آپ ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد جو جانور سے خون نکلتا ہے، یہ دم مسفوح بہنے والا خون کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں ذکر موجود ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور ایک جگہ اور ہے دم مسفوحا او لحم خنزیر۔ تو دم مسفوح جو بہنے والا خون ہے وہ خون قطعی طور پر حرام ہے، لہذا وہ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس لیے اس خون کو بہا دینا اور اس کا دھلنا ضروری ہے۔ بقیہ خون جو گوشت میں لگا ہوا ہے وہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن یہ جو ذبح کرتے ہوئے خون نکلا ہے یہ دم مسفوح کہلاتا ہے، اور اسے استعمال کرنا اور برتنا جائز نہیں ہے، یہ ناپاک ہوا، اس کا بہانا ضروری ہے، اور گوشت کو اس جگہ پہ، گردن کی جگہ پہ پورے طور پر دھل لینا چاہیے۔ تو یہ بالکل قطعی ہے، اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ دم مسفوح حرام ہے، لہذا اس خون کو کسی طرح بھی استعمال نہ کرے آدمی۔ بعض مرتبہ کچھ علاج کے طریقے پر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس بارے میں صحیح مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے کسی اچھے مفتی اور عالم سے کہ آپ کی کیا ایسی مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ علاج کی اور کوئی صورت نہیں ہے، آپ اپنی صورت ان کے پاس رکھیں، پھر کیا جواب ملتا ہے آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ اور اعضاء ہیں جن کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اس میں سے ہے جو پیشاب کا راستہ ہے، نر و مادہ کا، یہ 2 ہو گئے۔ اسی طریقے سے خصیتین ہیں،
کپور جس کو کہتے ہیں، اسی طرح پت کی تھیلی ہے، پیشاب کی تھیلی ہے، غدود ہیں۔ غدود کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چربیوں میں جو گلٹی ہوتی ہے اسے غدود کہتے ہیں، لہذا اسے بھی کھانا درست نہیں ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئی، اور ایک دم مسفوح، یہ 7 چیزیں۔ تو دم مسفوح حرام ہے، اور بقیہ یہ چیزیں مکروہ تحریمی ہے۔ مفتوی قول یہی ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایک اور چیز کا لوگ ذکر کرتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں جو گودا ہوتا ہے اس کے بارے میں صحیح یہی ہے کہ یہ طبعی طور پر لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اس کا کوئی شرعی حکم نہیں۔ جس کو کھانا ہے کھائے، جس کو نہیں کھانا نہ کھائے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ لہذا اس کا خیال رہے کہ یہ چیزیں اور یہ اجزاء جانور کے ہمارے کھانے پکانے میں شامل نہ ہو۔ اس کے بعد 1-2 ہدایت ہے جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم احتیاط برتیں، ہر کام کو ہم پردے سے کریں۔ آپ اپنی قربانی دے رہے ہیں اللہ کے لیے، اور آپ ایک تہوار منا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں، لہذا نہ اپنوں کو تکلیف دینا چاہیے نہ غیروں کو تکلیف دینا چاہیے۔ ہم جانور کو ایسی جگہ نہ باندھیں کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، اور اگر نہیں تھی جگہ ایسی اور مجبوری ہے 1-2 روز کو باندھنے کی ایسی ضرورت ہے، تو پھر صفائی کا آپ خیال رکھیں، پیشاب کا اور اس کے گوبر کا، کہ فوراً صفائی ہو اور صاف ستھرا رہے، گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، کم از کم اس کا انسان خیال رکھے۔ اور خاص طور سے جس دن آدمی ذبح کرے اس دن پردے وغیرہ کے ساتھ آدمی ذبح کرے، تاکہ گزرگاہوں پر گزرنے والوں کی نظر نہ پڑے اور آدمی احتیاط کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے۔ یہ ہدایات پولیس والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور ہمیں بھی اسلامی، مذہبی اور اخلاقی طور پر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس تہوار کو کر رہے ہیں ہماری ذات سے اور ہمارے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال تو ہر حال میں رکھنا ہی چاہیے انسان کو۔ لہذا پریشانی یہ ہے مسلمانوں میں کہ جہاں تھوڑی سی اچھی تعداد میں ہے بس وہاں وہ باس ہیں، اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ نہیں رہتا کہ بھئی یہاں کہیں اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان پر ہمارے ان کارروائیوں کا کیا اثر ہوگا۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کرکٹ میچ مثلا کیا ان لوگوں نے، ایک یہاں کا تھا اور ایک بارڈر پار والا تھا، اب اتفاق سے وہ جیت گیا یا چھکا لگایا، جو کچھ بھی اس نے کیا، ادھر مسلمان نے پٹاخہ پھوڑ دیا، آپ کی بستی میں تو کچھ نہیں ہوا لیکن دوسری بستی والوں پر آفت آ گئی۔ اولاً تو ایسا کوئی ضروری نہیں تھا یہ، بلکہ غلط تھا یہ، اور اس غلطی کا خمیازہ جو بغل والے مسلمانوں نے بھگتا ہے، اس کا جواب دہ کون ہے؟ تو اس لیے جو لاشعوری میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمان جو اپنی حماقت سے اور بے وقوفی سے جو کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا شرعاً اور اخلاقاً کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے بہت ہی منت اور سماجت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کا ہر حال میں خیال رکھیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف میں یہ ہے کہ آپ جانور ایک مناسب جگہ باندھیں، دوسری یہ ہے کہ جب آپ ذبح کریں تو اس وقت آپ احتیاط برتیں، تیسری یہ ہے کہ اس کی جو آلائشیں نکلتی ہیں، جو زائد چیزیں نکلتی ہیں، گوبر وغیرہ، یہ سب ہڈیاں وغیرہ، تو حکومت جگہ جگہ اس کا انتظام کرتی ہے، آپ اسی جگہ پہ ڈالیں، ادھر ادھر نہ ڈالیں، پھینک کر کے چلایا نیچے، شرعی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں۔ تو جو ہمارے سپورٹ میں ہیں اور ہم سے ہمارا تعاون کر رہے ہیں، کم از کم ہماری تو یہ ذمہ داری تھی کہ ہم بھی اس کا تعاون کرتے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں کو جو ڈالنے کی جگہ ہے مناسب، ٹھیک اسی جگہ ڈالیں، اور اگر ڈبہ بھر گیا ہے تو ایسی صورت میں آس پاس والوں کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کو فون کریں کہ بھئی دوسرا ڈبہ لا کر کے ڈالو تاکہ اس میں آلائش کو ڈالا جا سکے، اور اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ، نظم کے ساتھ، بغیر کسی ہنگامے کے اور بغیر کسی گندگی کے صاف ستھرے انداز سے ہم اس طرح سے عید منائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ لوگ تہوار منا رہے ہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے اور ہمارے تہواروں میں شراب، کباب، ناچ گانے یہ سب چلتے ہیں، یہ لوگ بھی خدا نخواستہ ایسے ہی کر رہے ہیں، ایسا محسوس نہ ہو۔
بلکہ یہ محسوس ہو کہ یہ سب اللہ کے لیے لوگ کر رہے ہیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ایسا ضرور کریں آپ حضرات، یہ بہت ضروری ہے اور مسلسل ہدایت دی جا رہی ہے ہمارے علماء کی طرف سے بھی اور جو حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے بھی. اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، یہ موضوع ختم ہو گیا. کنہیں کو کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا رہے تو انفرادی طور پر آپ پوچھ لیا کریں. اس وقت ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ایک اہم مسئلہ اس وقت سامنے آ چکا ہے، وہ ہے یونیفارم یکساں سول کوڈ کا، کہ ہندوستان میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا یعنی آئلی قانون ایک ہونا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو شخصی اور نجی جو زندگی ہے اس میں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عبادتیں بھی ایک ہی طرح سے ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی اس پر بات نہیں آئی ہے. لیکن جو عائلی مسائل ہیں جیسے نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے خلا کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے حضانت کا یعنی بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، وصیت کا مسئلہ ہے، ایسے بہت سارے مسائل ہیں. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام میں ہر چیز کی ہدایت دی گئی ہے. اسلام کا ایک مستقل سسٹم اور قانون ہے کہ بچہ کے نکاح کس طرح سے ہوگا، اس کا ایک حساب ہے کہ نکاح اس طرح سے ہوگا، اور اگر چھوڑنے کی نوبت آئی تو اس کا کیا طریقہ ہے، بچہ ہے تو بچے کی پرورش کا کیا طریقہ ہے، کتنے دن دودھ پلایا جائے گا، اتفاق سے میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی تو کیا کرنا ہے. تو اسلام میں ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے اور ہر جگہ رہنمائی موجود ہے. یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہوا کہ اب حکومت کی طرف سے نکاح کے سلسلے کا جو قانون لایا جائے گا، جو سسٹم لایا جائے گا، یا طلاق کے سلسلے کا یا وراثت کے سلسلے کا، اس کے مطابق ہندوستان کے ہر شہری کو عمل کرنا ہوگا. یہ ہوئی اس کی حقیقت. اب ظاہر ہے کہ یہ تو براہ راست ہمارے اسلام پر حملہ ہوا، ہمارے مذہب پر حملہ ہوا، جبکہ ہمارے ہندوستان کے قانون میں شخصی آزادی حاصل ہے، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے، اور مذہب کی تبلیغ کرنے کی بھی آزادی حاصل ہے. وہ کون سا لباس پہنے گا، وہ کس طرح کی عبادت کرے گا، کون سے مذہب کو اختیار کرے گا، کیسے وہ نکاح کرے گا، یا کس طریقے سے وہ رہے گا، یا کیا کھائے گا پیے گا، اس سلسلے میں حکومت کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور جو ہدایات کی بات کی جاتی ہے کہ جس کو اصول رہنمائی کہہ سکتے ہیں آپ، تو وہ تو ایک رہنمائی ہے کہ اس پر آدمی غور کر سکتا ہے، لیکن جو چیز بنی ہوئی ہے، جو قانون بنا ہوا ہے، وہ اصل بنیاد ہے کہ یہ حق ہمیں حاصل ہے. لیکن ایسا کوئی عمل کرنا یا کوئی ایسا قانون بنانا کہ جس سے شخصی آزادی متاثر ہو، یہ تو ہندوستان کے قانون کے لحاظ سے کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اور حکومت کو اس سلسلے میں سمجھنا بھی چاہیے. اور یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ لوگ سب یکساں ہو جائیں گے، اور جو اختلافات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور لوگ ایک انڈین نیشن کا ایک خصوصی وجود ہوگا، اور اس طریقے سے ہماری ایک قوت بڑھے گی، تو یہ سب چیزیں لفظی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ یہاں سے غور کریں کہ اللہ نے جو کائنات پیدا کی ہے، ساری کائنات میں آپ غور کریں اور اس کی ایک ایک چیز میں آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف. دن رات، روشنی نور، سورج چاند ستارے، اندھیرا اجالا، مخلوقات میں جوڑے نر و مادہ، انسانوں میں مرد عورت، پھر الگ الگ، پھر انسانوں میں آ جائیں گے تو پھر چہرے مہرے اور اس کے ساختیات، پھر اس کی زبان، اس کے سوچنے کا انداز. 5 بھائی ہوتے ہیں، کسی کا ذہن اور کسی کا ایک طرح سے ذہن نہیں ہوتا ہے، سب الگ الگ انداز سے سوچتے ہیں. تو اللہ نے یہ جو کائنات پیدا کی ہے، اس پوری کائنات میں اختلاف ہے. اب کہاں کہاں تم سیٹلمنٹ کرو؟ ایک آدمی ایک لباس پہننا چاہتا ہے، دوسرا آدمی دوسرا لباس پہننا چاہتا ہے، ایک آدمی یہ کھانا چاہتا ہے، دوسرے آدمی کو وہ پسند نہیں ہے.
تو یہ جو محسوس چیزیں ہیں ان چیزوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف ہے. تو جو انسان کے معتقدات ہیں، یعنی جو انسان عقیدہ رکھتا ہے یا جو کسی رسم و رواج سے متاثر ہے، اس کو وہ کیسے چھوڑے گا؟ ہندوستان میں جو قومیتیں پائی جاتی ہیں اور جو طبقے پائے جاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ. جنوب والوں کو شمال والوں کا پتہ نہیں، شمال والوں کو جنوب والوں کا پتہ نہیں، مشرق والوں کو مغرب کا پتہ نہیں. ہر 50 کلومیٹر پر زبان بھی بدل جاتی ہے، تہذیب بھی بدل جاتی ہے، کھانے پینے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. تو یکساں کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کس کی تہذیب کو لاگو کرے گا آدمی، اور کیا کھانے کے لیے کہے گا، کیا کھانے کے لیے کہنا ہے، کس طرح سے چال چلنی اور کون سا لباس پہننا ہے. ظاہر ہے کہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے. اگر مسلمانوں کے نکاح کو لے کر کے تھوپا گیا پورے ہندوستان پر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہندو اسے قبول کرے گا یا عیسائی اسے قبول کرے گا، یا عیسائیوں کے نکاح کے طریقے کو تھوپا گیا ہندوؤں پر، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ قبول کریں گے؟ تو یہ جو شخصی اور نجی زندگی کی جو آزادی تھی، اس آزادی کو سلب کر کے اگر حکومت یہ چاہے کہ اس طریقے سے ایک پلیٹ فارم تیار ہوگا اور سب لوگ یکساں ہو جائیں گے، تو یہ بالکل خام خیالی ہے اور غلط ہے. اور شخصی جو چیزیں ہیں، نجی جو چیزیں ہیں، اس میں کبھی بھی فساد نہیں ہوا. آپ نکاح کر رہے ہیں، کسی ہندو کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ نکاح کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ گھریلو امور جو انجام دے رہے ہیں، اس سے کسی ہندو کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے انجام دے رہے ہیں. مسئلہ تو جب پیدا ہوتا ہے جب ٹکراتا ہے کہ کوئی ہندو مسلمان سے شادی کرے یا مسلمان ہندو سے شادی کرے. ٹکراتا تو جب ہے، اور آپ وہی کرنے جا رہے ہیں تاکہ ٹکراؤ پیدا ہو. تو اس لیے جس چیز کو ٹکراؤ کی بنیاد بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ حقیقت میں ٹکراؤ کی وجہ نہیں ہے. اور رہی ہے بات کہ آدمی یکساں ہو جائے گا تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، قومی یکجہتی پیدا ہوگی. تو بھائی ایک ماں باپ کی جو 5 اولادیں ہوتی ہیں، پھر تو ان کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. ان کا مذہب بھی ایک، ماں باپ بھی ایک، گھر بھی ایک، ماحول بھی ایک، سب کچھ ایک. پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. ایک شہر میں جو لوگ رہتے ہیں یا ایک کمیونٹی کے جو لوگ رہتے ہیں، ان میں آپس میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو یہ ایسی بدیہی اور بے معنی بات ہے، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے آدمی کیوں سوچ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو مہا بھارت کی جو جنگیں ہوئی ہیں، اتنی بڑی جو جنگ ہوئی ہے اور لڑائی ہوئی ہے، اس میں دونوں طرف کون لوگ تھے؟ ہندو مسلمان تھے کیا؟ دونوں طرف تو ایک ہی تھے، ان کے نظریات بھی ایک ہی تھے اور ان کے رہن سہن کا انداز بھی ایک ہی تھا، سب کچھ ایک ہی تھا. پھر کیوں لڑائی ہوئی؟ وہ جو جنگ عظیم لڑی گئی ہے دو جس میں انسانوں کی اتنی زبردست تباہی ہوئی ہے، دونوں طرف عیسائی تھے، سب ایک ہی تھا ان لوگوں کا. تو حاصل یہ نکلا کہ آپس کی نفرتیں اور آپس کے اختلاف کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ڈگر پہ ڈال دیا جائے، ورنہ یہ تو ایک دم فطرت کے اصول کے خلاف بات ہے کہ ہر آدمی اگر ایک ہی طرح کا سوچنے لگے تو دنیا کا سارا کارخانہ بند ہو جائے گا. ہر آدمی گاڑی ہی بنانے لگے تو ہوائی جہاز کون بنائے گا بھائی؟ ہر آدمی صرف وکیل ہی بن جائے گا تو ڈاکٹر کون بنے گا؟ ہر آدمی صرف انجینئر ہی بن جائے گا تو دوسرے جو اور شعبہ جات ہیں اس میں کون لگے گا؟ یہ تو فطرت کے خلاف کام کرنا ہوا کہ جس کی وجہ سے سارا دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے اس اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپس کے تعلقات کو استوار رکھے جائیں اور ان میں محبت پیدا کی جائے اور نفرت کو دور کیا جائے، اور ایسی تعلیم دی جائے کہ جو بھائی کو بہن سے ملائے، بہن کو بھائی سے ملائے، بھائیوں کو آپس میں جوڑے. ایک ملک اور ایک شہر میں رہنے والے لوگ آپس میں مل جل کر جس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں اس طریقے سے زندگی بسر کریں. اور یہ اس ملک کی پہچان رہی ہے اور شروع سے ایسا ہی رہا ہے. اس طریقے کا کوئی اختلاف کبھی رونما نہیں ہوا. لیکن انگریزوں کے زمانے میں یہ سب چیزیں ہوئی اور وہاں سے یہ سلسلہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے. تو میرے بھائی ابھی جو صورت بنی ہے وہ یہ ہے کہ لا کمیشن نے عام لوگوں سے اور جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان لوگوں سے اپنی رائے مانگی ہے. اور اس طرح کی رائے اس سے پہلے بھی مانگی گئی، 2016 میں، 18 میں، اور اس سے پہلے بھی رائے مانگی گئی ہے اور پھر کسی نتیجے پر نہیں پہنچی.
لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ بھی رائے مانگی گئی ہے، تو اب ہمیں ہوشیاری یہ دکھانی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی رائے وہاں تک پہنچائیں، اور وقت بھی بہت کم ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی رائے وہاں تک پہنچائیں اور اپنے اعتراضات جو ہو سکتے ہیں اس میں درج کرانے کی کوشش کریں، تاکہ حکومت کو سمجھ میں آئے کہ جو ہم فیصلہ لینے جا رہے ہیں وہ غلط فیصلہ ہے۔ دوسری غلطی یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی مسودہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ مطلب کس طریقے کا کہ قوانین یا کس طریقے کا کوڈ وہ نافذ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلی رائے مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ سب ایک، اس کو کیا کہا جائے کہ یہ بے ترتیبی سی ایک چیز ہے۔ نابالغی میں شادی کرنا، حکومت کی نظر میں جو نابالغی ہے، شادی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی 21 سال سے پہلے یا مثلا 18 سال سے پہلے کوئی لڑکی، کسی لڑکی کا نکاح کر دیا جائے تو سرکار کی نظر میں مجرم ہے اس کا والدین، لہذا ان کے والدین کو جیل جانی پڑے گی۔ لیکن اگر وہی بچی کسی بچے کے ساتھ رہے 16 سال سے پہلے اور ناجائز بچے بھی ہوں تو حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آزادی ہے۔ تو بھیا 18 سال سے پہلے وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوئی تھی، تو یہ پھر ساتھ میں رہنے کے جو تعلقات ہیں اس کو کیسے آپ نے جائز قرار دیا؟ بہت مسائل ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو متضاد چیزیں ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ انسانی قانون میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ امارت شریعہ کی طرف سے بھی ہدایت آئی ہوئی ہے، مسلم پرسنل لا کی طرف سے بھی ہدایت آئی ہوئی ہے، تو آپ حضرات اس ہدایت کے مطابق کام کریں۔ اس میں جو بتایا گیا ہے کیا کلک کرنا ہے، اور پھر ایک وہ کھل کر کے سامنے آئے گا، اور پھر کیا لکھنا ہے وہ سب لکھ کر کے آپ حضرات جتنا زیادہ ہو سکے مرد بھی اور خواتین بھی اسے پوسٹ کریں۔ حتیٰ کہ لا کمیشن نے بھی ایک خط ارسال کیا ہوا ہے، اس میں بھی اپنا جو احتجاج ہے وہ درج کر کے آپ وہاں تک پہنچائیں۔ تو اس سلسلے میں جو رہنمائی ہو سکتی، جو جاننے والے معاشرے میں لوگ ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور ہم لوگوں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے کی آگے کی رہنمائی آپ کو بتائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔